अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुजाहिद हाशमी साहब, एक आपसे जो है ऐसे सवालात है जो आम आदमी और आम लोगों में जो है एक पाई जा रही है, जैसे कि कोरोना वायरस को लेके जिस तरह से लोगों में एक बेचैनी सी पाई जा रही है। कई लोग हैं जो अच्छे खासे हॉस्पिटल को जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनकी लाशें निकल रही है, और वहीं पर हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब जो है पॉजिटिव बोल के उनके घर के 3 अफराद यानी उनके बेटे और पोतरे को अपोलो हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद से जो है उन्होंने 4 दिन में फिर वापस आ जाते हैं। तो ये क्या बीमारी के नाम पे खेल खेला जा रहा है, या आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है, या फिर क्या है, इसको क्या समझते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि इस वबा से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और इसके नुकसान से हमें बचाए। रही महमूद अली साहब और उनके अफराद ख़ानदान की बीमारी से जो है सेहतयाब होने की, उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह जो है उन सबको जो है सेहतयाबी के साथ साथ जो इस बात की तौफीक दे तो बेहतर तरीके से अपने होते का इस्तेमाल करते हुए इंसान की खिदमत कर सकें। अब रही कि कोई जो है सेहतयाब हो रहा है 67 साल की उम्र में, और कोई नौजवान जा रहा है और जो है उसकी मौत जो है वाक़ई हो जा रही है। तो इसमें कुछ ऐसे जो नुकात हैं इस पर आपको हमको गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि अगर मुतासिर अगर महमूद अली साहब अगर उनके अफराद ख़ानदान हों तो इसका इल्म होते ही फौरी जो है बड़े से बड़े हॉस्पिटल जो हैं फौरी उनको एडमिट कर लेंगे, उनको जो है दाखिल कर लेंगे हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पर आवाम का ये हाल है कि जो है एक नहीं 10 हॉस्पिटल्स को फिर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई उनको जो है एडमिट करने वाला नहीं है। बिस्तर के लिए मौजूद बताई जा रही है, पहले रुकमात उनसे तलब की जा रही है। एक गरीब आदमी पहले से जो है लॉकडाउन की वजह से जो मुतासिर जो है वो लाखों रुपए की रकम कहाँ से लाएगा? ये इधर से उधर लेके फिरने में उनका वक्त बर्बाद हो जा रहा है। फर्स्ट एड नहीं मिलने की वजह से वो जब जो है दाखिल जब किए जा रहे हैं हॉस्पिटल में, शायद उनका सही इलाज नहीं हो रहा है और जो उनकी मौत वाक़ई हो जा रही है। अब रही दूसरी बात कि ये हुकूमत इस बात का ऐलान कर रही है कि जो है आवाम परेशान ना हो, बल्कि जो है किसी भी सूरत में मामूली नज़ला ज़ुकाम ऐसा कुछ भी बुखार अगर आ जाए तो सरकारी दवाखानों से अपराध पैदा करें। अब रही सरकारी दवाखानों की बात, तो उसमें जो है आप कितना इंतज़ाम किए हैं, ये सवाल पैदा होता है। अब कुछ गोशों से ये जो है बात उठाई जा रही है कि जैसे जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जा रहा है उसके बाद जो लोगों की मौत वाक़ई हो जा रही है। कहीं जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है चाइना से सप्लाई करता तो नहीं है या किसी और मुल्क से सप्लाई करता तो नहीं है, जो है डेट एक्सपायरी जिसकी हो गई हो, तो यानी लगाते ही एक अच्छा नौजवान उम्र का आदमी 30-35 साल का आदमी भी मर जा रहा है। ऐसे लोगों ने हमारे सामने शिकायत की है। तो इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि कैसे गैस का जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है कौन सी कंपनी के फराहम करता है, वो डेट एक्सपायर हो गई या नहीं। ये तो माहिरीन की जो है जिम्मेदारी है कि हुकूमत जो इसके लिए जो है अवामी शिकायत का जो है जायज़ा ले। इस जायज़ा लेने के लिए तो डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे ताकि आवाम के जो है शुकुक व शुबहात का इजाला हो सके। अगर ये बात गलत सही अगर साबित होती है तो फिर उसको रोक कर जो है आवाम के जो है जानों को तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब रही बात कि जो है आप कितने जो है यहाँ पर इक़दाम कर रहे हैं। अब सरकारी दवाखानों की सूरत हाल ये है कि जो किसी अमले में कोई रब्तो ताउन नहीं है, कोई सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ तक कि जो है कोई ज़िंदा शख्स को जो है मुर्दा करार दिया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में आवाम से आप जो है सरकारी दवाखानों से रुजू होने की जो बात जो कर रहे हैं, आवाम आप पर एतमाद कैसा करें? तो सवाल ये पैदा होता है कि रही पड़ोस की रियासत की बात, आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी ने ये कई जो है एम्बुलेंस आवाम की खिदमत के लिए जो है उन्होंने नए एम्बुलेंस आवाम की खिदमत के लिए दे दिए। यहाँ पर एक एम्बुलेंस के इंतज़ार में 4-4 घंटे गुजर जा रहे हैं। तो फिर जो है आवाम के एक फलाही रियासत जो होनी चाहिए, इक़दाम क्या कर रहे हैं केसीआर साहब? आपके जो है
جو بھی جو ہے آپ کے مسٹرس ہیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو یہ فارم ہاؤس میں منتقل ہو گئے، عوام کو جو ہے کہتے ہیں ہوم کوارنٹائن ہونے کے لیے بات کرتے ہیں. کیا عوام کا فارم ہاؤس ہے؟ ایسے غریب لوگ، متوسط لوگ، خط غربت سے نکلے سطح پر زندگی گزارنے والے لوگ جو ایک دو کمروں میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا بھی ہے؟ یہ جو ہے وہ لاکھوں روپے کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ صورتحال کہ خواہ وہ جو ہے گاندھی ہاسپٹل ہو یا عثمانہ دواخانہ ہو، کہ وہاں پر جو ہے ایسی ویڈیوز جو ہے گشت کر رہے ہیں جہاں پر جو ہے دالانوں میں اور جو ہے باہر پارکنگ کے پاس ادھر ادھر لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو ایسے میں جو ہے عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اور جو روز مرہ جو ہے یہ پازیٹیو کیسز کے بڑھنے کی جو واقعہ تعداد جو ہے اس سے عوام میں دہشت پائی جاتی ہے. باوجود اس کے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں اگر آج 2000 جو ہے پازیٹیو کیسز اگر آئے ہیں، ہاں یہ رپورٹ یہ ہے 2-3 دن کے بعد جو ہے اس میں سے 1000 لوگ 1500 لوگ جو ہے اس میں جو ہے پھر صحت یاب ہو کر گھر کو چلے گئے. لیکن جو ہے اس میں جو اموات جو ہو رہی ہیں ان اموات میں تناسب جو ہے کہ جو زیادہ تر تناسب جو ہے جس کو لوگ جو ہے کووڈ سے متاثر لوگوں سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے ہارٹ اٹیک سے لوگوں کی اموات زیادہ ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو فرسٹ ایڈ کا نہ ملنا اور ایسا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، ایسا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ایسا ماحول جو ہے کریٹ کیا جا رہا ہے، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس سے عوام خوف و دہشت میں مبتلا ہو گئے ہیں. لہٰذا میں آپ کے ذریعے سے ناظرین سے اس بات کی میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ ہم جو اطمینان سے رہیں، اپنے ذہن و فکر کو خوف میں مبتلا نہ کریں. یقیناً ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، لیکن یہ اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ جو ہے جب موت کا وقت متعین ہے جبھی ہم کو موت آئے گی. حیبت میں جو ہے اس حال میں اللہ کے جو روبرو نہ جائے کہ کلمہ بھی نصیب نہ ہو، یہ انداز اپنے اوپر خوف طاری نہ کر لے، ہرگز طاری نہ کر لے. انتہائی اطمینان کے ساتھ اور وہ اقدامات کرتے ہوئے کہ ہوم کوارنٹائن کی جو ہے مشورہ محمد علی صاحب نے بھی دیا ہے، اس بات کی شکایت انہوں بھی کی ہے، تو ان کی شکایت کا حکومت کو جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کی حکومت کا ایک وزیر شکایت کر رہا ہے کہ جو ہے کوئی دوا نہیں دی جا رہی اچھی طریقے سے، جبکہ وہ خود جو ہے پہلے استھما کے جو ہے مریض ہیں، تو پھر وہ الحمدللہ صحت یاب ہو کر آ گئے. لیکن وہ لوگ جو استھما کے مریض تھے ان کی موت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سوال نشان ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور طبی جو ہے گھریلو چٹکلے جو ہیں، جو سنت نبی کے جو ہے چٹکلے جو ہیں ان کو جو ہے استعمال کیا جائے اور ان کے اطمینان کے ساتھ جو ہے گھر میں جو ہے ہم جو ہے احتیاطی اقدامات کو جو ہے برقرار رکھتے ہوئے ہم جو ہے اللہ سے جو ہے دعا بھی کرتے رہیں کہ ہماری اس وبا کی حفاظت کے لیے ہم جو اقدامات کرنا چاہیے وہ احتیاط بھی کریں. لیکن دوسرا پہلو میں یہ دیکھ رہا ہوں، کیا محض آپ کے احتیاط سے، کیا دواؤں کے استعمال سے کیا ہم موت سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو لہٰذا وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے اللہ سے ہم کیوں رجوع نہیں ہو رہے ہیں؟ یہاں تک کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فاصلہ رکھتے ہوئے نماز ادا کرنے کے باوجود بھی جو ہے بہت سے جو ہے مساجد کی انتظامی کمیٹیوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جو ہے آپ مسجد میں نہ آئیں. یہ کیسا ہے کہ اللہ سے رجوع ہو کر جو ہے نماز ادا کر کے اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو پھر وہی چوراہوں کے حوالے کر دیا جا رہا ہے. تو اللہ سے اپنے ربط و تعلق کو مضبوط کر کے اس وبا سے جو ہے حفاظت کی دعا ہم کو کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، سجدہ ریز ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ہے ماحول دیکھا نہیں جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے اگر اپنے کسی رشتہ داروں میں اگر کسی کا انتقال اگر ہو جاتا ہے تو وبا سے بچنے کی خاطر جو ہے بہت کم لوگ جو ہے اس میں میت میں شرکت کر رہے ہیں. تو بعض جگہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ جو کوئی شریک ہی نہیں ہو رہا قریبی آدمی. تو اس سے جو ہے رشتہ داریاں، خون کے جو رشتے ہیں وہ کیا ختم نہیں ہو جائیں گی؟ کیا آپ احتیاطی اقدامات کو برقرار رکھتے ہوئے تو کیا جو ہے آپ کو ان سے رجوع ہو کر ان کو تسلی نہیں دے سکتے، کیا بھروسہ نہیں دے سکتے؟ کیا جو ہے آپ وہاں پر جو ہے میت کو جو تدفین تک وہاں پر ہے کہ جو ہے کیا مسجد میں جو غسل کر کے گھر کو لے جا سکتے ہیں؟ آپ اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا احساس مساجد کی انتظامی کمیٹیوں کو ہونا چاہیے. ہم جو ہے ایسے انتظامات کریں. یہ دیکھیے کہ جو ہے بعض جو ہے مساجد کو کوارنٹائن کے سینٹر بنایا جا رہا ہے کیونکہ دواخانوں کی قلت جو ہے دوا، تو اس میں جو ہے
جماعت اسلامی نے اس بات کا قدم اٹھایا آگے بڑھ کر کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے مسجد کو جو ہے ہم ہاسپٹل میں ایک حصے کو جو تبدیل کر دیں گے. ایک بہترین مثال ہے انسانی خدمت کی. دوسری بات کیجیے جماعت اسلامی جو ہے مفت جو ہے آکسیجن سلنڈر بھی فراہم کر رہی ہے. تو اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب لاک ڈاؤن کے مرحلے پر مسلمانوں کی اکثریت نے بڑھ چڑھ کر اس ملک کے بھوکے باشندوں کی، غریبوں کی، نچلے اور دبے کچلے طبقوں کی، یہاں تک کہ جو ایسے متوسط گھرانوں کے جو کسی سے اپنے ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کی بڑھ چڑھ کر جو خدمت کی ہے، ان کو بھوک سے بچایا ہے، ان کو موت کے منہ سے بچایا ہے محض اللہ کی رضا کی خاطر. کچھ لوگ تو میڈیا میں آ گئے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے نہ جو ہے کسی کا اظہار کیا، خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ مسلسل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ خدمت کرتے رہے. اور آج یہ دکھ رہا ہے کہ آج جو حکومت کے برخلاف جو ہے عوام جو اس میدان میں آگے بڑھ کر جو ہے شاید انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. تو حکومت کو اس کا جائزہ لینا چاہیے. وہ رقومات جو مختص کی جا رہی ہیں وہ رقومات کہاں جا رہی ہیں؟ کیا عوام کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں خرچ کیا جا رہا ہے؟ وہ عوام کے وہ نمائندے پھر جو ہے آپ خالی دکانات کے افتتاح کے لیے پھول بننے کے لیے آپ آ جاتے ہیں. پھر اب آپ کہاں ہیں؟ نہ کوئی کونسلر دکھائی دے رہا، نہ کوئی ایم ایل اے دکھائی دے رہا. کیوں آپ مسجدوں کا دورہ نہیں کرتے؟ کہ ہاسپٹل کا دورہ نہیں کرتے؟ کیوں آپ کے علاقے میں نہیں آتے وہ دواخانے؟ پھر آپ کے دواخانے کیوں بند ہیں؟ آپ کے اپنے دواخانوں کو کیوں جو ہے عوام کی خدمت کے لیے کھولا نہیں جا رہا ہے؟ جبکہ ڈاکٹر وزارت رسول خان نے اپنے دواخانوں کو کھولنے کا کالج کا تو اعلان کر دیا ہے. پھر عوام کی خدمت اگر آپ کو عزیز اگر ہے تو پھر عوام کی خدمت کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ عوام کو جو ہے پلٹ ان سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. لہذا ہم کو جو ہے ایک تعمیری ذہن و فکر کے ساتھ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اور ہم کو اقدامات کرنے ہوں گے. اور سیاسی جو ہے قائدین کے ساتھ ساتھ وہ حلیف جو غیر سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت ریاستی حکومت کی تائید جو کرتی ہیں ان کو سوال کرنا چاہیے، بلکہ جا کے جو ہے ملاقات کرنا چاہیے کہ آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے یہ مسئلے سے جو ہے جلد سے جلد اس ریاست کو چھٹکارا جو ہے دلایا جا سکے، عوام جو راحت کی جو ہے زندگی گزار سکیں اور اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کریں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے اللہ ہمارے حل پر رحم فرمائے، تاکہ جو ہے اس مصیبت سے ہم سب انسانیت کو چھٹکارا مل سکے. اور یقیناً ہم کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ جو وبائیں جو آتی ہیں، خواہ انسان کی شرارت ہو یا جو ہے آسمانی جو ہے عذاب ہو، اللہ کے جو ہے حضور میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرتے ہوئے، اس سے گڑ گاڑ کر دعا کرتے ہوئے اس وبا سے دور رہنے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.